السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس دن کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جو سب دنوں سے بڑا دن ہے۔ وہ دن جب دنیا فنا ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور انسان خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ ہے قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کی تصویر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ ہلائے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچو ذرا، جس سورج کی روشنی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہ بجھا دیا جائے گا، جس زمین پر ہم چلتے ہیں وہ ہلا دی جائے گی، جس پہاڑ کو ہم مضبوطی سمجھتے ہیں وہ روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے: یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ہر ایک صرف اپنی فکر میں ہوگا۔ رسول اللہ نے فرمایا: اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اور کوئی اپنے کانوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر انسان کو بلایا جائے گا، چھوٹا بڑا ہر عمل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم نے اپنی زندگی میں اتنے اعمال کیے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کامیاب کھڑے ہو سکیں؟ قیامت کے دن صرف وہی نجات پائے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، نیک عمل ہوں گے اور اللہ کی رحمت شامل ہوگی۔ اس دن کوئی مال، کوئی اولاد، کوئی شہرت کام نہیں آئے گی۔ میرے عزیز دوستو، آؤ اس دن کی تیاری کریں، نماز قائم کریں، گناہوں سے توبہ کریں، قرآن سے تعلق جوڑ لیں اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے دیکھتے ہیں دوزخ کا وہ منظر جس کے بارے میں دل سوچ کر ہی کانپ جاتا ہے۔ دوزخ میں کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو، دوزخ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ وہ ایک حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ دوزخ وہ جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں اور گنہگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ قرآن کہتا ہے: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے۔ سوچئے ذرا، دنیا کی آگ کو اگر ہم 1 سیکنڈ کے لیے چھو لیں تو برداشت نہیں ہوتا، تو دوزخ کی آگ کس قدر سخت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے: دوزخ میں ایسے سانپ اور بچھو ہوں گے جن کا ڈنک 40 سال تک درد دیتا ہے۔ دوزخ میں ایسے کھولتے ہوئے پانی کی حوض ہوں گی، نہریں ہوں گی جنہیں پی کر آتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ قرآن کہتا ہے: یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، دوزخیوں کی پیٹوں اور ان کی کھالوں کو آگ پگھلا دے گی، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دوزخ میں گنہگار لوگ چیخیں گے، فریاد کریں گے، کہیں گے: ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ لیکن جواب ملے گا: ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو۔ میرے پیارے دوستو، کیا ہم یہ منظر برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی چند لمحوں کی خواہشات کے لیے دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے مول لینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم آج ہی اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے پناہ مانگ لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہی انکار کرنے والا ہے۔ نجات صرف ایمان، نیک عمل اور رسول کریم کی سنت پر چلنے میں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی حضور دعا کریں کہ وہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلنا الجنت مع الابرار۔
اے اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا، آمین ثم آمین۔ آج ہم جنت کی ایک جھلک دیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ جنت جس کے بارے میں سن کر دل خوش ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ میری دوستوں، دنیا کی زندگی کتنی بھی حسین ہو، کتنی بھی آرام دہ ہو، لیکن جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہاں کی دولت، محل، گاڑیاں اور شہرت سب ختم ہو جائیں گی، لیکن جنت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی دل نے سوچا ہے۔ سوچئے ذرا، ایسی جنت جہاں نہ گرمی ہوگی، نہ سردی، نہ بیماری، نہ موت، جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تھکن، جہاں نہ غصہ ہوگا، نہ نفرت۔ حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اس کے سائے میں سواری پر چلنے والا 100 سال تک چلے گا مگر سایہ ختم نہ ہوگا۔ جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہ بدلے گا، شہد کی نہریں ہوں گی جو ہمیشہ صاف ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی جو نہ نشہ دیں گی نہ نقصان۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جنت میں ایسے محل ہوں گے جو سونے اور چاندی کے ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنتی جب اپنی بیویوں کو دیکھے گا تو ان کے حسن کی چمک سے محل روشن ہو جائے گا جیسے سورج چمکتا ہے۔ لیکن سنو، جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ کھانے کی ہے، نہ پینے کی، نہ محلات کی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دیدار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹا دے گا اور وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اس سے زیادہ خوشی کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ جنت صرف خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن جنت ان کے لیے ہے جو ایمان پر قائم ہے، جو ایمان پر قائم ہے، نماز ادا کرتے رہیں، حرام سے بچتے رہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہیں۔ آئیے ہم سب دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں اپنے دیدار کی لذت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی آخرت سنور جائے۔ خدا حافظ۔